میں فرمایا کہ وہ 6-7 دن جو میں آگ میں رہا نا، وہ میری زندگی کے بڑے حسین دن تھے۔ تنے تنہا تھے، تنے تنہا۔ ان کی 1-2 دعاؤں کا مفسرین نے ذکر بھی کی۔ ایک تو بڑی مشہور دعا ہے جو انہوں نے اس وقت پڑھی، حسبی اللہ نعم المولا نعم النصیر۔ جب بندہ مصائب کا شکار ہو جائے، رشتہ دار چھوڑ جائیں، اپنے منہ موڑ جائیں، اور بندہ تنہا تنہا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، تو اسے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی۔ حسبی اللہ کا کیا معنی؟ میرے لیے کوئی مجھ سے ناراض ہے، دور ہے، سازش کر رہا ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ نعم الوکیل، وکیل کہتے ہیں اس بندے کو اپنے معاملات جس کے سپرد کر دیے جائیں، کہ یہ عدالت میں مقدمہ آپ نے لڑنا ہے اور میرے معاملات آپ کے سپرد۔ اب اس کا معنی کر لیں کارساز، خوب کارساز ہے۔ نعم الوکیل کا کیا معنی ہوگا؟ خوب کارساز۔ نعم المولا، خوب مددگار ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا۔ یاد ہیں آپ کو یہ الفاظ؟ جن کو یاد ہیں وہ پڑھیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مخالفت میں اور دشمنیوں میں، سازشوں میں جب بندہ گھر جاتا ہے، یہ الفاظ بڑی تسلی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ میرے ساتھ۔ اور اللہ کی معیت حاصل ہو پھر کسی کی کیا پرواہ، کسی بادشاہ کی، وزیر اعظم کی، حکمران کی، دولت مند کی، کسی متکبر کی کیا پرواہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہ کھڑے، قوم کو مصر سے نکال کے لے جا، پیچھے فرعونیوں نے تعاقب کیا جن کی تعداد لاکھوں میں، اس کا جبر، اس کا ظلم، اس کی آمریت، اس کی ہٹ دھرمی، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ کوئی حزب اختلاف نہیں، اپوزیشن نہیں، بازاروں میں اس نے اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لوگ گزرتے ہوئے انہی کی پوجا کر لیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، فوج کے ساتھ تعاقب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں ایک لشکر آ رہا ہے، تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اساں پھڑے گئے ہاں، ہم پکڑے گئے ہیں، دائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، بائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، سامنے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے۔ میرے استاد حضرت شیخ القرآن اسے بیان کرتے تو کہتے تھے، اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں، آگے بڑھتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو کٹتے ہیں۔ قوم جواب دے گئی، موسیٰ مروا دیتے ہی، مصر میں ہوتے قبریں تو بنتی نا،
یہاں تو قبریں بھی نہیں بننی، انہوں نے ذبح کرنا ہے، دریا میں ڈال دینا۔ ان سارے حالات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ قوم کے اوثان خطا ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، کلا کا معنی کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہوا جو آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے جابر فرعون کی فوجیں ہیں اور دائیں بائیں پہاڑ ہے؟ کیا ہوا؟ اِنَّ مَعِیَ ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب ساتھ ہو جائے نا بیڑا، اِنَّ مَعِیَ ربی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، کوئی راہ بنائے گا، وہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ان پر رب کی عنایات کتنی ہے۔ بچے تھے تو صندوق میں ڈالے گئے، ماں کے دل میں رب نے ڈالا انہیں سمندر کے حوالے کر دے، اس کو لہروں کے حوالے۔ ماں تو ماں ہے، ماں کیسے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے؟ اللہ نے فرمایا ڈال دے، مجھ پر اعتماد کر، میں لے رہا ہوں تجھ سے موسیٰ، واپس کروں گا کلیم اللہ بنا کے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں موسیٰ کو تیرے پاس لوٹا کے لاؤں۔ کتنی عظیم ہستی، بچپن میں رب اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، بغیر واسطہ جبریل کے طور پر ان سے گفتگو کی میرے رب نے، انی انا ربک، میں کون ہوں؟ تیرا رب۔ کوئی درمیان میں جبریل نہیں، بغیر واسطہ جبریل کے کلام ہوا۔ معمولی آدمی ہے، بولو تو صحیح ہے، معمولی ہے، ایک پہنچی ہوئی سرکار نہیں۔ پہنچی ہوئی سرکار وہی ہوتا ہے جو کپڑے نہ پہنے، پہنچی ہوئی سرکار وہی ہوتے ہیں جو مریدوں کی جیبیں صاف کریں، وہ ہوتی ہیں پہنچی ہوئی سرکاریں جو حفیم پئیں، چرس پئیں، شراب پئیں، نماز نہ پڑھیں۔ پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی طرح۔ قوم نے کہا پکڑے گئے، حضرت موسیٰ نے فرمایا پرواہ نہ کرو، چھو کریں گے تے تباہ کر چھڑیں گے، ہماری چھو میں بڑا اثر ہے، اسی تے اکھ ویکھ دے بھی تے لوگ پھڑکن لگ جان، چھو کریں گے، بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں رسول اللہ بھی ہوں، کلیم اللہ بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا۔ نہیں کہا۔ جب قوم کے آسان خطا ہوئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالے، حضرت موسیٰ نے پکارا اِنَّ مَعِیَ ربی۔ یہ سبق ہے پہنچی ہوئی سرکاروں کا کہ کس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، پکا لو اس کو یار، دکھوں میں اور مصیبتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ جب بندہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گھر جائے، اکیلا ہونے لگے، لوگ منہ موڑنے لگیں، مخالفتیں ہونے لگیں، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں، وضو ہو نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے جائیے حسبی اللہ ہو۔
دست بکار، دل بیار. اشارت میں کیتا تو حال بھی سمجھ نہیں ہے. دست بکار، ہاتھ کام کی طرف، دل بیار. دل کس کی طرف؟ دنیا کا کام بھی کرتے چلے جائیے، یہ بھی پڑھتے چلے جائیے. بڑے وظیفے پوچھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جہاں کوئی بزرگ مل جائے، عالم مل جائے، نیڑے لگے کوئی وظیفہ دسو جی. پھر وہ بڑے عجیب عجیب وظیفے بتاتے ہیں. سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے، کس نے ذکر کیا؟ قرآن. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا